21واں پارہ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 60 رکوع نمبر 2 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ اور کتنے جانور ہیں لا تحمل رزقها جو نہیں اٹھائے پھرتے اپنا رزق اللہ یرزقها وإیاکم اللہ کریم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہ اللہ کریم خوب سننے والے خوب جاننے والے ہیں۔ گزشتہ آیات پاک میں ہجرت کا بیان تھا اور دنیا میں دین کے لیے سب سے پہلے ہجرت حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمائی۔ دین کی خاطر پہلی جو ہجرت کی اللہ کے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کی۔ تو گزشتہ آیات میں ہجرت کا بیان تھا۔ ہجرت کے نتیجے میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان اپنا علاقہ چھوڑتا ہے، گھر بار چھوڑتا ہے، تو اس کا گزر بسر کیسے ہوگا؟ تو اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے تسلی دی، انسان کو تسلی دی کہ یہ ذمہ داری میری ہے۔ اگر تم نے دین کے لیے ہجرت کی تو رزق کی ذمہ داری مجھ اللہ پر چھوڑو۔ دنیا میں رزق کی ذمہ داری اللہ پاک ہی نے اٹھائی ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا دنیا میں جتنے بھی جاندار ہیں ان سب کے رزق کی ذمہ داری اللہ کی ذات پر ہے، اور رزق اللہ تبارک و تعالی ہی کی طرف سے سب کا وعدہ ہے کہ اللہ سب کو دیں گے۔ اور دیکھا جائے تو جانور انسان سے زیادہ کھاتے ہیں، انسان کی خوراک کے مقابلے میں جانور بہت کھاتے ہیں، اور اللہ انہیں بھی رزق دے رہے ہیں۔ کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ یہ میرا کمال ہے، رزق ہے، کوئی بھی چیز کماتا ہے تو یہ حدیث پاک میں فرمایا اللہ کمزور لوگوں کی وجہ سے اس کو دیتا ہے۔ جو گھر میں بچے ہیں، عورتیں ہیں، معذور لوگ ہیں، جن کی ذمہ داری رزق کی اس پر ہے، اللہ اسے بھی ان کی برکت سے دیتا ہے، بندے کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ تو وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا اللہ کی ذمہ داری ہے رزق دینا، اور اللہ دیتے بھی ہیں سب کو۔ اور قرآن کریم میں فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ تمہاری روزی کا حکم آسمان سے نازل ہوتا ہے۔ اسی طرح موت کا پروانہ بھی اوپر ہی سے آتا ہے۔ گویا روزی اور موت انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، یہ دونوں اللہ کے طرف سے ہیں، اور جو بھی مقدر میں لکھ دیا اسی طریق سے ہوگا، انسان کا اس میں بس نہیں۔ کوشش کرنا انسان کا کام ہے رزق کے لیے، باقی یہ کہے کہ یہ میری وجہ سے ہوتا ہے، یہ بات غلط ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا الا فاتقوا اللہ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ سنو اللہ سے ڈرو، فَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ سے ڈرو، وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ اور روزی اچھے راستے سے تلاش کرو۔
اگر ملنے میں تاخیر ہو جائے تو گناہوں کے ذریعے رزق کو تلاش نہ کرو، سود اور جوئے اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان چیزوں سے بچتے رہو۔ اور روزی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجملوا فی الطلب، روزی اچھے راستے سے تلاش کرو، حلال راستے سے، حرام کا راستہ اختیار نہ کرو۔ تو روزی کی کمی اور بیشی کی تقسیم یہ اللہ کی حکمت سے ہے، اللہ نے کسی کو زیادہ دی، اللہ نے کسی کو کم دی، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں اگر میں رزق ہر ایک پہ کھول دیتا، میرے خزانوں میں کمی نہیں آتی، لیکن لوگ باغی ہو جاتے میرے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر میں رزق کو اپنے بندوں کے لیے کشادہ کر دوں، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، لوگ باغی بن جائیں، زمین میں بغاوت اٹھ پڑے۔ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، اللہ فرماتے ہیں کہ میں رزق کو نازل کرتا ہوں اپنے اندازے سے، جس کے لیے جتنا چاہتا ہوں اس بندے کو اتنا رزق دیتا ہوں۔ تو فرمایا کہ ہجرت کے جب آدمی کرتا ہے تو آگے کوئی سیٹ اپ نہیں ہوتا، اللہ نے ان لوگوں کو تسلی دی کہ ان چیزوں کی پرواہ نہ کرو، میں دیتا ہوں اور دیتا رہوں گا، قیامت تک میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی اور نہ ہی آتی ہے۔ دنیا کے اندر مخلوقات میں سے صرف 3 چیزیں ایسی ہیں جو رزق کو جمع کرتی ہیں، باقی کوئی چیز جمع نہیں کرتی، ذخیرہ نہیں کرتی۔ ایک انسان ذخیرہ کرتا ہے، اور ایک چیونٹی ذخیرہ کرتی ہے، اور تیسرے نمبر پہ چوہا۔ ان 3 کے علاوہ کوئی بھی مخلوق ہے رزق وہ کبھی جمع نہیں کرتی ہے، وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، توکل کرتے ہوئے نکل جاتے ہیں، اور اللہ انہیں بھی بھوکا نہیں مارتا۔ فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، اور کتنے جانور ہیں جو نہیں اٹھائے پھرتے اپنا رزق۔ اللہ یرزقها، اللہ کریم انہیں رزق دیتے ہیں، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی اللہ ہی رزق دیتے ہیں، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ اللہ کریم سننے والے، خوب جاننے والے ہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اگر آپ ان مشرکین سے پوچھئے کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج اور چاند کو کس نے مسخر کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، البتہ وہ ضرور کہیں گے ان ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ۔ مشرک بھی یہی جواب دیتا ہے، فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پس کہاں پھرے جا رہے ہو تم؟ اللہ پاک فرماتے ہیں میرا پاک پیغمبر، اگر مشرکین سے پوچھا جائے من خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا کون، وسخر الشمس والقمر، سورج اور چاند کو مسخر کرنے والا کون؟ مشرکین مکہ کا جواب یہی آتا ہے، زمینوں کا پیدا کرنے والا بھی اللہ، آسمانوں کو پیدا کرنے والا بھی اللہ، سورج اور چاند کو مسخر کرنے والا بھی اللہ۔ اے میرا نبی، جب وہ کہہ رہے ہیں سب کچھ کرنے والا اللہ، پوچھو تو صحیح، فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، کہاں یہ لوگ پھرے جا رہے ہیں؟ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے نبیوں کو، اللہ کے ولیوں کو
کیوں میرے ساتھ شریک کرتے ہیں؟ میں اللہ نے ان لوگوں کو کوئی اپنی خدائی والا اختیار نہیں دیا۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پس ان سے پوچھئے کہاں پھرے جا رہے ہیں؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اور اللہ ہی رزق کشادہ کرتے ہیں جس کے لیے وہ چاہتے ہیں، من عبادی، اپنے بندوں میں سے، وَيَقْدِرُ لَهُ، اور تنگ کرتا ہے اللہ کریم جس کے لیے بھی چاہے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی حکمتوں کو سے واقف کوئی بھی نہیں ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ کریم ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں۔ مکہ کے مشرکین ایسا نہیں تھا کہ وہ اللہ کو مانتے نہیں تھے، اللہ کو مانتے تھے۔ پوچھا جائے زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا تو کہتے اللہ نے۔ کائنات کی ہر چیز کے بارے میں پوچھو تو کہتے خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے۔ پھر ان کو مشرک کیوں کہا گیا؟ اختلاف کس بات پہ تھا؟ اور اگر ان سے پوچھا جائے مانگتے کس سے ہو تو دعائیں بھی اللہ سے، جہاں پھنستے تھے تو اللہ سے دعائیں کرتے تھے۔ جیسے ابو جہل بدر کے میدان میں نکلنے سے پہلے غلاف کعبہ پکڑ کے دعائیں کرتا ہے، اللہم ان کان ھذا ھو الحق فامطر علینا، اللہ آج جو سچا ہے اسے نجات دے، جو جھوٹا ہے اللہ اسے عذاب دے۔ بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے نکلتا ہے، دعا کر کے بدر کے میدان میں نکلتا ہے اور مارا گیا۔ تو بہرحال وہ مشرکین مکہ مانگتے بھی اللہ سے، پوچھو خالق مالک کون تو کہتے اللہ۔ پھر اختلاف کیا تھا ان مشرکین کا؟ اللہ نے ان کو مشرک کیوں کہا؟ تو وجہ اس کی یہ تھی کہ کہتے تھے کہ بادشاہو بات یہ ہے اللہ کے پاس تو سب اختیارات موجود ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ اللہ کے پیارے ہیں۔ جو کسی نے مٹی کا بت، کسی نے آٹے کا بت بنایا، یہ بارش دینے والا، یہ فلاں کرنے والا، کہتے تھے کہ یہ اللہ کے پیارے ہیں اور اللہ نے انہیں اختیار دیے ہوئے ہیں، یہ کر سکتے ہیں جو کرنا چاہیں، رب کے اختیارات ہیں۔ اللہ نے فرمایا تم مشرک ہو۔ بھلا یہ کہا میرے نیک بندے ہوں بھی تو میں نے نیک بندوں کو بھی خدائی اختیار نہیں دیے۔ نبی نبی ہے، نبی خدا نہیں، نبی الہ نہیں، ولی ولی ہے، ولی کی کرامت برحق، لیکن ولی کے پاس خدائی اختیارات نہیں ہے۔ مکہ کے مشرک بھی اللہ کو بھی مانتے، دعائیں بھی رب سے کرتے، پھنستے، کشتی بمور میں آتی تو خالصتاً اللہ کو پکارتے تھے وہاں پہ، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی رکھے ہوئے تھے جی کوئی اولاد نہیں ہو رہی، اس کے پاس جا رہا ہے اور اس کو بیچ میں لگا رہا ہے، وسیلہ کہہ رہے ہیں، بنا رہے ہیں۔ یہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں، بہانہ کیا کرتے تھے، اللہ ہماری سنتا نہیں، اللہ ان کی موڑتا نہیں ہے۔ یہ اللہ کے محبوب لوگ ہیں۔ اللہ نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہیں کس نے کہا اللہ نہیں سنتا؟ میں تو تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، شاید جسے تم پکارتے ہو تم سے کوسوں دور، میرا اللہ تو بہت زیادہ قریب ہے، رب سے مانگ کر تو دیکھو۔ تو اس لیے اللہ نے ان کو کہا تم مشرک ہو، کیوں تم غیروں کو شریک کرتے ہو، اللہ کے لاڈلوں کو تم خدا کا درجہ دیتے ہو۔ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے قائل ہو گئے، اور اسی طریقے سے یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، اور کوئی کس کو پوج رہا ہے، کوئی کس کو پوج رہا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ مانتے تو یہ تھے اللہ کو، اللہ سے دعائیں بھی کرتے تھے، عمرہ کرتے، حج کرتے، مشرک بھی تو نعرہ بتوں کا نہیں لگاتے تھے، لات منات عزا کا نہیں، لبیک اللہم لبیک، وہ مشرک بھی بیت اللہ کا طواف کرتے تو یہی لبیک اللہم لبیک کا نعرہ لگاتے تھے۔ تو دلوں سے الوہیت دوسروں کو نکالنا پڑے گا، اسباب پہ
اس اسباب پہ یقین نہیں کرنا ہے تو رب کی ذات سب کچھ کرنے والی اللہ کی ذات ہے، اور اللہ نے اپنے خدائی اختیارات میں کسی اپنے نیک بندے کو بھی شریک اللہ نے نہیں کیا ہے، یہ قرآن کہتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ یبسط الرزق، جن سے تم رزق مانگتے ہو نا تو یہ رزق نہیں دے سکتے، رزق میں ہی کشادہ کرتا ہوں، جس کے لیے چاہتا ہوں تنگ کر دیتا ہوں، تو یہ رزق میں نے کسی اور کے ہاتھ میں نہیں دیا، یہ رب کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، اللہ ہی رزق کشادہ کرتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے، اور تنگ کرتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اگر آپ ان لوگوں سے پوچھئے کون ہے آسمانوں سے پانی نازل کرنے والا، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، پس زندہ کرتا ہے اس پانی کے ذریعے زمین کو بنجر ہونے کے بعد، من بعد موتها، زمین کے مرنے کے بعد، مراد اس سے زمین کے بنجر ہونے کے بعد زندہ کرنے والا اللہ۔ ان لوگوں سے پوچھئے میرا پاک پیغمبر آسمانوں سے پانی برسانے والا کون ہے؟ آج نہیں ہو رہی بارشیں، کوئی برسا کر تو دیکھے نا، کون ہے؟ اپنے اپنے لوگوں سے جنہیں پوچھتے ہو مانگ کر دکھاؤ۔ جب تک اللہ نہیں چاہے گا آسمان سے بارش بھی نہیں آ سکتی۔ من نزل من السماء ماء، اے میرا پاک پیغمبر آپ ان لوگوں سے پوچھئے نا کون ہے آسمانوں سے پانی کو نازل کرنے والا، فاحیا بہ الارض من بعد موتها، پس زندہ کرتا ہے اللہ کریم اس پانی کے ذریعے زمین کو بنجر ہونے کے بعد۔ تو مکہ کا مشرک بھی یہی کہتا تھا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، آسمان سے پانی برسانے والا اللہ، البتہ ضرور کہیں گے یہ پانی برسانے والا اللہ، اللہ کے علاوہ پانی کوئی نہیں برسا سکتا۔ لیکن وہ اپنے بتوں کو نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ قُلِ الْحَمْدُلِلَّهِ، آپ فرما دیجئے میرا پاک پیغمبر الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ اور اے میرا نبی ان سے کہہ دیجئے کفر کے بجائے تم بھی اے مکہ کے مشرکو یوں کہو جب سب کچھ کرنے والا اللہ الحمدللہ، پھر تعریف بھی اللہ کی ہونی چاہیے، اللہ کے غیر کی تعریف نہ ہو۔ معبود برحق بھی وہی اللہ کی ذات ہے۔ بل اکثرهم لا یعقلون، بلکہ ان کے اکثر عقل ہی نہیں رکھتے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ جب سب کچھ مانتے ہیں کہ کرنے والی ہر چیز اللہ کی ذات ہے، بس ضد پہ اڑے ہوئے ہیں۔ بل اکثرهم لا یعقلون، عقل ان کے پاس ہے ہی نہیں ہے، اور مشرک کی عقل ماری ہوئی ہوتی ہے۔ سورہ عنکبوت کی آپ نے آیت نمبر مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، ان کی مثال اللہ نے فرمائی جیسے مکڑی کا جالا ہے، ان لوگوں کی بھی تدبیریں یہ مکڑی کے جالے جیسی ہیں۔ باقی بل اکثرهم لا یعقلون، ان لوگوں کی عقل ہی اللہ نے مار دی ہے، اور ان لوگوں کے اندر شعور تک نہیں ہے۔ اور فرمایا جانور کے اندر پھر بھی شعور ہوتا ہے، ان لوگوں کا شعور بھی ختم ہو چکا ہوتا ہے، اس لیے وہ اللہ کی توحید کے قائل نہیں ہوتے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب۔ الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک۔